السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم مقلدین کی طرف سے جو بھی اعتراض کیے جاتے ہیں ہمارے اوپر، انشاءاللہ تمام اعتراض کا تقلید کے تعلق سے تفصیلی جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اب اس ویڈیو کو غور سے سنیں، کیونکہ جب بھی آپ کہیں پھنسیں گے، کسی سے بات کرتے ہوئے آپ پھنس گئے اگر، تو آپ کو یہ ویڈیو کام آئے گا۔ اس ویڈیو میں جو باتیں آپ کہہ رہا ہوں نا، بہت آپ کو کام آئے گی، اس لیے دھیان سے سنیں۔ دیکھیں، تو یہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ائمہ دین کے اجتہادات کو نہیں مانتے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، کس طرح ماننا چاہیے بتائیے ہمیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کسی ایک امام، چار امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ان کے جو دعوے ہیں اس کو جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے چار امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا چاہیے، تو ان کے دعوے میں ہم کو یہ تضاد بیانی دکھتی ہے کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کی ٹرین جو ہے وہ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کی ٹریک پہ بھی جاتی ہے، اور کبھی ان کی ٹرین جو ہے دوسرے شاگرد جو ہے امام ابو حنیفہ کے امام ابو یوسف ان کی ٹریک پر بھی جاتی ہے۔ تو ان کے قول اور عمل میں یہ پہلا تضاد ہمیں ملتا ہے۔ پھر جب ہم اور تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے، یہ بعض جو معاملات ہوتے ہیں، معاملات کے اندر یہ بعض دفعہ مالکیہ کی بھی تقلید کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ دیوبند کے جو ایک عالم گزرے ہیں مولانا محمود حسن، انہوں نے دیکھے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ تو محمود الحسن دیوبندی صاحب نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ بعض معاملات میں وہ لوگ مالکیہ کی طرف بھی گئے، جس میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی داخل تھے، اور غالباً علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بزرگوں میں سے ہیں وہ بھی داخل تھے۔ انہوں نے یہ باقاعدہ تجویز پیش کی تھی کہ لوگ چونکہ وقت پر قسطیں جمع نہیں کرتے، اب اگر اس میں ہم جسمانی سزا تو دے نہیں سکتے، تو کوئی گنجائش نکالی جائے، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں یہ گنجائش ہے۔ تو اب دیکھیں جو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جو ٹریک چینج کیا جا رہا ہے، یہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، آپ لوگ جو یہ ٹریک چینج کر رہے ہو، اور آج تک صدیوں، پچھلی صدی محمود الحسن دیوبندی کون سے ہزاروں سال پرانے تھوڑی نا، ابھی کہیے نا صدیوں، ایک دو صدی پرانے ہی ہے نا۔ تو یہاں تک کہ ٹریک چینج کیا جاتا ہے، تو یہ جو ٹریک چینج کیا جا رہا ہے یہ اس کی بنیاد کیا ہے، کس وجہ سے؟ تو یہ لوگ جواب یہی دیتے ہیں، جو ہمارے علماء ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور کس امام کی، کس عالم کی رائے قرآن و سنت کے زیادہ مطابق ہے، ہم اس عالم کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے علماء اجتہاد کر کے۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی، ہم کیا کچھ الگ کہہ رہے ہیں؟ ہمارے علماء، بلکہ ہمارے علماء کا جو اصول ہے نا، تمہارے عالموں کے علماء کے اصول سے بہت اچھا ہے۔ ہمارے علماء جو اجتہاد کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ تو یہ چیز جائز ہی نہیں کہ ہم سلف کو چھوڑ کر کوئی قول جدید اختیار کر لیں اجتہاد کر کے، جس میں سلف کے خلاف ہو وہ قول۔ ہمارے یہاں تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اہل حدیث کے مسلک میں تو کوئی ایسا اجتہاد کرنے کی اجازت ہی نہیں جس کا وجود سلف صالحین کے دور میں نہیں ملتا، یعنی سلف صالحین کسی ایک مسئلے میں کسی الگ موقف کو اختیار کر رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف اختیار کریں۔ ہمارے یہاں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے یہاں دیکھا جائے تو آپ لوگ جو ہے تقلید میں وہ تقلید میں آپ لوگ کے یہاں تقلید جائز ہی نہیں۔ عقیدے میں آپ لوگ کے یہاں تقلید جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب سے اول ترجیح ہے عقیدے میں ہم صحابہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، صحابہ کے خلاف کوئی عقیدہ ہم رکھ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ لوگ ہم کو تانا دیتے کہ ہم ائمہ دین کو، سلف صالحین کو نہیں مانتے۔ تم تو عقیدے میں، تم تو خود کہتے ہو تم عقیدے میں غیر مقلد ہو، تم قرآن و سنت سے ڈائریکٹ عقیدہ لینے کے قائل ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں۔ ہمارا ماننا ہے اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے اس وقت موجود مسلمان یعنی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو ہی ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو ہم کو عقیدہ صحابہ کی طرح رکھنا ہے، ہمارا یہ اصول ہے۔ مثال کے طور پر ایک عقیدہ آپ کو یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں،
اور سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے. لیکن آج دیکھیں جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، مفتی طارق مسعود کے مسلک والے وغیرہ، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب یہ عقیدہ کس ائمہ دین کا ہے بتائیے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، اصل جو ائمہ دین، اصل جو سلف صالحین صحابہ کرام کے کو ماننے والے، ان کے اجتہادات کو ماننے والے، یہ صرف اور صرف آپ کو کہیں ملیں گے تو وہ جماعت اہل حدیث میں ملیں گے. باقی لوگ تو صرف دعوے کرنے والے. اور دوسری بات جو ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا نا تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں ان کے جو بڑے علماء ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کیا تقلید کے بارے میں کیا بات کہی. تقلید کو کس کو کرنا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ عامی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. یہ جو عوام ہوتی نا، عوام الناس، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. یعنی حنفی شافعی مذہب تو وہ تو علماء کی تقلید تو علماء کے بارے میں ذکر کرتے، اور ایک عوام الناس کو یہ لوگ تقلید کا چورن بیچتے رہتے کہ تقلید نہیں کرتے، تقلید نہیں کرتے. دیکھیں اہل حدیث کا جو موقف ہے نا، دو ٹوکے اور ایک دم بالکل صاف ہے کہ عمل کرنا ہے قرآن اور سنت پر، اور اس کا جو فہم ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ ہم کو آج کے دور میں دیکھیں قرآن اور سنت سمجھا جا چکا ہے، تو ہم کو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان سے لینا ہے. ان سے جن لوگوں نے سمجھا، تابعین پھر تبع تابعین، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ سلف صالحین سے لینا ہے. لیکن عمل کس کے اوپر کرنا ہے؟ قرآن اور سنت پر کرنا ہے. یہ اہل حدیث کا دو ٹوک موقف ہے. ہم اجماع کو بھی مانتے ہیں. اجماع کیسے ہوتا ہے؟ خود بخود کیا اپنی کوئی ایک مسئلہ ایجاد کر لینا اجماع ہو جاتا؟ نہیں، اس کا کچھ نہ کچھ دلیل ہونا چاہیے قرآن اور سنت سے. ایسی اجماع نہیں ہو جاتا کسی چیز کے اوپر. تو اجماع کی بھی دلیل قرآن و سنت میں ہوتی ہے. تو ہم اجماع کو بھی مانتے ہیں اور قرآن و سنت کا جو فہم ہے سلف صالحین سے وہ لیتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ان لوگ بعض چیزوں میں نا قرآن و سنت کو بھی چھوڑتے ہیں جب ان کے امام کا قول آتا ہے. جیسے دودھ چھڑانے کی مدت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو اجتہاد ہے وہ خطا پہ ہے اس معاملے میں قرآن کے. اور اسی طرح حلالے کے نکاح کا وقوع کا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی حلالے کی شرط پر نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح تو وقوع ہو جاتا ہے لیکن وہ شرط باطل ہوتی ہے. لیکن دیگر ائمہ دین کے نزدیک، بلکہ صحابہ کرام کے نزدیک، یہ چیز ایسا جو نکاح کرتا ہے نا اس کو زنا میں شمار کیا گیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے میں. اور دوسرے ائمہ دین وہ بھی اس نکاح کو باطل کہتے ہیں، کیونکہ سراسر قرآن حدیث کے مخالف ہے یہ فتویٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کروایا گیا، ان دونوں پر لعنت کی گئی ہے. مطلب ایک لعنتی عمل ایک انسان کر رہا ہے، تم اس کے ذریعے نکاح وقوع کروا رہا ہے. نکاح کیا ہے اسلام میں؟ نکاح صرف کیا کانٹریکٹ ہے؟ نہیں، اسلام میں نکاح ایک باقاعدہ ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے. تم عبادت اپنی طرف سے کیسے بھی کرو گے. عبادت کرنا ہے ویسے جس طرح سنت سے ثابت ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نکاح اس طرح ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی فتویٰ ہے نکاح تو وہی ہے جس میں رغبت ہو. بتاؤ کوئی ایک صحابہ کا فتویٰ ہے تمہارے سپورٹ میں کہ حلالے کا نکاح وقوع ہو جاتا ہے، حلالے کی شرط پہ جو اگر نکاح کرے تو؟ کوئی ایک صحابہ نہیں ہے تمہارے سپورٹ میں. تو وہی تو ہم لوگ کہہ رہے، اصل جو ائمہ دین سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ ہے نا. صحابہ رضی اللہ عنہ سے پہلے کوئی سلف ہے ہمارے؟ سب سے پہلے سلف صالحین کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے. تو بتائے آپ کا یہ فتویٰ جو ہے صحابہ میں ملتا ہے؟ بلکہ صحابہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ زنا میں شمار کیا گیا. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خطا ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، ان کو نہیں مل سکی ہوگی حدیث کی، تو اجتہادی خطا ہو گئی. لیکن تم لوگ آج تک اسی فتوے پہ قائم ہو. تو یہی کہ تو ہم نے کہہ رہے تم لوگ قرآن و سنت کو چھوڑتے ہو تقلید کے لیے. ہم کسی سلف کی رائے کو قرآن و سنت میں مقدم نہیں کرتے، ہم انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں. اگر دیکھیں ایک
ایک صحابی کی ایک رائے ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے، ایک صحابی یا کوئی بھی سلف کی، اور دوسرے سلف کی رائے جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو ہم اس سلف کی رائے کو لے لیں گے، اور سلف نے جو فہم لیا ہے قرآن و سنت سے اس فہم کو لیں گے، اور اس سلف کی رائے کو احترام سے چھوڑ دیں گے جس کی رائے قرآن و سنت کے سے ٹکرا رہی ہے۔ تو یہی سلفی منہج ہے، اور الحمدللہ ہم تمام لوگوں کو اسی سلفی منہج کی دعوت دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔